سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں بنایا، اردو کی چاشنی سے دلکش جہاں بنایا۔ روشن ہیں ان کے دم سے تہذیب کے ترانے، یہ علم کے خزانے، یہ علم کے خزانے۔ پروگرام علم کے خزانے میں میں رضا حیدر ڈی ڈی اردو کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے فروغ میں اداروں کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ یہ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں انسان آتا ہے، سیکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے مستفید ہوتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے آج ایک ایسے ہی ادارے سے کہ جس نے ہندوستان کی ترقی میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ذاکر حسین لائبریری۔ یہ لائبریری مرحوم سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام سے منسوب ہے۔ اس لائبریری کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، اس میں چند خصوصیات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لائبریری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہندوستان کے مختلف علوم و فنون کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ اس لائبریری میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات آتے ہیں، کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں اور یہاں سے علم سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم آج دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری کے مختلف شعبوں کو۔ یہاں ہم مخطوطات کو بھی دیکھیں گے، یہاں رسائل و جرائد کو بھی دیکھیں گے، یا ہم دوسرے علوم و فنون کی کتابوں کو بھی دیکھیں گے، طلباء اور طالبات سے گفتگو بھی کریں گے اور یہاں کے اسٹاف سے اس لائبریری کی خصوصیات کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ لائبریری ہندوستان کی اہم لائبریریوں میں سے ایک کیوں ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری کے سفر کے لیے۔ میں ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری ہوں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شان اور اردو کی خوبصورت پہچان۔ پہلے میرا نام جامعہ لائبریری تھا اور اب ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم صدر جمہوریہ ہند کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ تقریباً 95 سال قبل ملک و ملت کے سچے بہی خواہوں کی کوششوں سے جامعہ کا قیام عمل میں آیا۔ علی گڑھ سے دلی تک کے سفر کی میری الگ ہی کہانی ہے۔ مجاہد آزادی مولانا محمود حسن کے دست مبارک سے 29 اکتوبر سن 1920 کو میرا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پہلے چانسلر حکیم اجمل خان اور وائس چانسلر مولانا محمد علی جوہر منتخب ہوئے۔ سن 1928 میں ڈاکٹر ذاکر حسین کو وائس چانسلر بنایا گیا اور اب میں انہی کے نام سے منسوب ہوں۔ یہ لائبریری جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 1920 میں قیام ہونے کے بعد یہ لائبریری بھی شروع ہوئی، لیکن شروع میں کچھ جامعہ کے جو بانیان نے اور کچھ لوگ جیسے ڈاکٹر ذاکر حسین اور مولانا محمد علی، ان لوگوں نے اپنا کچھ ذاتی کلیکشن دیا، اس سے لائبریری کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد یہاں چھوٹی چھوٹی کچھ لائبریریز تھیں، جیسے جامعہ کالج لائبریری، ٹیچرز کالج لائبریری اور ایک رورل انسٹیٹیوٹ لائبریری۔ اس طرح کی لائبریریز یہ سب 3-4 لائبریریز تھیں، انہوں نے مرج کر کے ایک سینٹرل لائبریری سن 73 میں یہ سب لائبریریز مرج ہو گئیں اور اس کے بعد اس کا نام ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری رکھا گیا۔ اور ڈاکٹر ذاکر حسین کا جامعہ سے بہت پرانا تعلق رہا۔ وہ اس کے فاؤنڈرز میں ایک تھے اور دوسرے انہوں نے یہاں 22 سال کے لگ بھگ وائس چانسلر رہے اس یونیورسٹی کے، اور ان کا بہت مشکل جامعہ کا دور تھا اس زمانے میں، تو اس لیے ان کے نام سے اس لائبریری کو ذاکر حسین لائبریری، ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لائبریری سن 1973 میں قائم ہوئی۔ اس لائبریری میں تقریباً 3,28,000 کتابیں مجلد ہیں، 2,500 مسودات اور 200 مائکرو فلمز کے علاوہ 440
اہم رسائل ہیں: ادب، آرٹ، سائنس، ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ وغیرہ کے علاوہ مختلف علوم و فنون سے متعلق کتابوں کا ایک بیش قیمتی ذخیرہ یہاں موجود ہے۔ ہماری لائبریری بہت پرانی ہے اور بہت ہی رچ ہے، خاص کر کے اردو اور ہمارے دوسرے لینگویجز جیسے فارسی، عربک اس میں ہے۔ بہت سارے مٹیریل ہیں اور بہت ساری جو ہمارے پاس ریئر مینوسکرپٹس ہیں اور کچھ نسخے ہیں جسے ہم لوگوں نے اب ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، بیکاز ود ٹائم جو ہے یہ سب چیزیں پیل ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں صرف جب وہ پیپر پہ رہتا ہے، تو ہم لوگ اسے بہت ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے ویب پہ ڈالتے ہیں لائبریری کے تھرو، جو دوسرے لوگ جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں۔ اور ہم لوگوں نے پھر حصہ داری کی ہوئی ہے نیشنل ڈیجیٹل لائبریری جو ہے ہندوستان کی، اور اس کے ساتھ بھی ابھی ہم اپنا مٹیریل شیئر کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس طرح کی شیئرنگ جو ہماری دوسرے لائبریریز بھی ہیں ہندوستان کی، جس میں یہ اردو کے مٹیریل ہیں یا لٹریچر، پرشین، عربک، تو یہ سب ایک کنزورشیم کی شکل میں آگے ابھر کے آئیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکالرس کو، ٹیچرس کو جو اردو سے لگے ہوئے ہیں یا الائیڈ سبجیکٹ سے لگے ہوئے ہیں، ان کو اس کا بھرپور فائدہ ملے۔ ناظرین، ذاکر حسین لائبریری کے مختلف شعبے ہیں۔ اگر ہم تمام شعبوں پر نظر ڈالیں تو اس میں ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے مخطوطات کا شعبہ۔ مخطوطات کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو 3000 سال کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، یعنی 3000 سال پرانے مخطوطات بھی اس ملک میں آپ کو مل جائیں گے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی یہ جو لائبریری ہے، اس لائبریری کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں قدیم مخطوطات ہیں۔ یہاں قرآن مجید کا بھی نسخہ ہے، یہاں مہابھارت کا بھی نسخہ ہے، بھگوت گیتا بھی ہے، اپنشد بھی ہے، اور دوسری تمام مذاہب کی اہم کتابوں کے نسخے مخطوطات کی شکل میں یہاں موجود ہیں۔ اس لائبریری میں صرف اردو زبان و ادب کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اس لائبریری میں پولیٹیکل سائنس، ہسٹری اور دوسرے علوم و فنون کی بے شمار کتابیں یہاں مل جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نئی ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی مستند کتابیں بھی یہاں ہیں۔ یہ لائبریری پوری طرح کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اسکالر کے لیے جتنی بھی سہولیات ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب یہاں مہیا ہیں۔ دور و قریب سے اگر کوئی تحریر طلب کی جاتی ہے تو لائبریری کے منتظمین ای میل کے ذریعے اسے ارسال کر دیتے ہیں۔ یہاں زیروکس کا بھی اچھا انتظام موجود ہے۔ یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے کا بھی پورا بندوبست ہے، اور طلباء کو ہر ممکن مشورہ، سہولت اور رہنمائی فراہم کرائی جاتی ہے۔ دراصل میری سوچ میں جو سہولیات جامعہ ریسرچ کے طلباء کو فراہم کرا رہا ہے وہ بہترین ہے، اور میں نے جو سہولیات یہاں استعمال کی ہے وہ ہے ڈیل نیٹ۔ اگر آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں جو جامعہ میں نہیں ہے، اور اگر دلی کے کسی بھی یونیورسٹی کے کالج میں ہے، تو ڈیل نیٹ کے ذریعے جامعہ آپ کو فراہم کرا دیتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہترین سہولیت ہے، اور آپ کو اس کے لیے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ای جرنلز موجود ہیں، جس میں سے ہم اکنامکس اور پولیٹیکل جرنلز کا مطالعہ تو کر چکے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں بہت ہی مددگار ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ریسرچ اسکالرس کے بیٹھنے کے لیے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہے، جس میں کہ امن کے ماحول میں ریسرچرز پڑھائی کر پاتے ہیں۔ یہاں پر ایک الگ ہی ماحول ہے جہاں پر ہم سب سکون سے پڑھائی کر سکتے ہیں، اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا سٹاف بہت ہی مددگار ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری یہاں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ سبھی طلباء اس لائبریری کا بہترین فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔
यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में जर्नल्स, किताबें और पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी जगह मौजूद है, जिसमें 2 बड़े बड़े हॉल मौजूद हैं, और यहाँ का स्टाफ बहुत ही मददगार है और मुश्किल को आसान बनाने में तुलबा की मदद करते हैं। वो सभी सहूलियात मुहैया कराते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत मददगार है। हमारे सुझाव इनके लिए बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं और हमारे चीफ लाइब्रेरियन हमेशा मौजूद रहते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं। जब भी कुछ सजेशंस हमें देने होते हैं, हम सर के पास जाते हैं। सर हमारी बातों को सुनते हैं। इसके अलावा हमारी लाइब्रेरी में खूब मिक़दार में किताबें मौजूद हैं। रीडिंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। पढ़ाई का वक्त बहुत ज़्यादा मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सेक्शन 12 बजे तक खुला रहता है और साल भर में 360 दिन हमारी लाइब्रेरी खुलती है और सिर्फ नेशनल हॉलीडेज़ और पब्लिक हॉलीडेज़ को ही लाइब्रेरी बंद होती है। इस लाइब्रेरी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पूरी तारीख मौजूद है, उन तमाम काबिल एहतराम शख्सियात समेत जिन्होंने जामिया के लिए अपना खून पसीना एक किया, तरह तरह की कुर्बानियाँ दी, तरह तरह की मुश्किलात का सामना बड़ी सब्र व इस्तिक़लाल से किया। इसके अलावा तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क की अदबी और सियासी शख्सियात और अजीम हस्तियों के बारे में जानने और उनकी हयात व खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए यहाँ भरपूर मवाद मौजूद है। हमारे पास तकरीबन 2230 मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन है, जो कि अरबी, फ़ारसी और उर्दू में है। अगर हम बात करें इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की थीम्स की, तो ये सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है। इस्लामियात के अलावा हमारे पास मेडिसिन्स पर और एस्ट्रोनॉमी पर भी मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर पर्शियन की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें पोइट्री और लिटरेचर की और सूफिज़म पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे पास काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी भी हैं जो वाकई काफ़ी रेयर हैं। जैसे मैं बात करूँ अहकाम अल अदविया अल क़ल्बिया की, जो अबू अली सीना की लिखी हुई है। इसके 2 ही नुस्खे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, एक ब्रिटेन में है और दूसरा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी में है। और इसके अलावा महाभारत और भगवद गीता का बहुत ही अच्छा फ़ारसी का ट्रांसलेशन जो कि मुसलमान ऑथर्स ने किया है, उसका भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। ये जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं, ये न केवल डिजिटली और केमिकली दोनों ही तरह से प्रिजर्व हुई हुई है। मतलब इनका केमिकल प्रिजर्वेशन भी हुआ हुआ है और हमने इसे डिजिटाइज भी किया है। डिजिटाइजेशन के पीछे हमारा यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। हमारा जो डिजिटल रिसोर्स सेंटर है वो इस सेक्शन से एसोसिएटेड है। जो डिजिटाइज वर्जन है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, वो स्कॉलर्स यहाँ के डिजिटल रिसोर्स सेंटर से एक्सेस कर सकते हैं और रिमोट एक्सेस की भी फैसिलिटी हमने दे रखी है मैन्युस्क्रिप्ट्स के एक्सेशन के लिए। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल, नेशनल सभी तरह के स्कॉलर्स आ रहे हैं। अरबी के लिए हमारे ज़्यादातर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से स्कॉलर्स आते हैं और यहाँ कंसल्ट करते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट करके जाते हैं यहाँ जो कलेक्शन है उसको। इंडियन स्कॉलर्स भी बहुत हैं हमारे यहाँ, और जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वो दोनों ही स्कॉलर्स यहाँ आके ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कंसल्ट करते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है हमारे कलेक्शन को। और जो डिजिटाइजेशन का जो हमने एक मुहिम चलाई है उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिला है, क्योंकि इसी डिजिटाइजेशन की वजह से और रिमोट एक्सेस की वजह से मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक्सेस करने में स्कॉलर्स को काफ़ी सहूलत मिली है। इस लाइब्रेरी में उर्दू का भी बड़ा अहम शोबा है, जिसमें बड़े पुराने रसायल व जरायद आपको मिल जाएंगे। यहाँ पुरानी किताबों का भी ज़ख़ीरा है, यहाँ नावल भी है, यहाँ अफ़साने भी हैं, यहाँ शायरी से मुताल्लिक़ भी है, यहाँ मसनवी भी है, मरसिया भी है, रुबाई भी है, सलाम भी है। अलगरज़ उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़ की बेशुमार किताबें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा फ़ारसी का भी बड़ा कीमती ज़ख़ीरा इस लाइब्रेरी में मौजूद है। यहाँ फ़ारसी के बेशुमार बड़े शायरों का कुल्लियात और दीवान मौजूद है। ख़ाक़ानी, सादी, रूमी, शिराज़ी, इन तमाम बड़े शोरा के दीवान इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। सिर्फ़ फ़ारसी ही नहीं बल्कि उर्दू शोरा की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो गालिब, ज़ौक़, ज़फ़र, मोमिन,
بہادر شاہ ظفر، علامہ اقبال، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، یہ تمام شعراء کے شعری مجموعے اس لائبریری میں مل جائیں گے۔ لائبریری میں کچھ ایسی قدیم کتابیں اور قلمی نسخے بھی ہیں جو بہت کمیاب اور نایاب ہیں۔ ایسی کمیاب کتابوں میں وید، اپنشد، رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا، بھگوان مہاویر، گوتم بدھ، گرو نانک، سوامی دیانند سرسوتی، سوامی وویکانند، شری اروبندو اور رادھا سوامی تحریک وغیرہ پر اردو میں کتابیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری کی دیگر خصوصیات میں سیلف ارینجمنٹ، ممبرشپ، ریفرنس سروس، فوٹو کاپی سروس، انٹرنیٹ سروس، انفارمیشن ہیلپ ڈیسک، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کورس وغیرہ قابل ذکر ہیں، جو طلباء کو رہنمائی کے ساتھ ساتھ آسانی بھی بہم پہنچاتے ہیں۔ اس وقت جس سینٹر میں ہم بیٹھے ہیں وہ ہمارا ڈیجیٹل ریسورس سینٹر ہے، جس میں ہم نے 100 کمپیوٹر لگا رکھے ہیں۔ جو ہمارے 100 کمپیوٹر ہے یہ RDP کے تھرو چلتے ہیں، جو ہمارے سروروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس 3 سرور ہے جو ڈیل کے پاور ایج کے R720 ہائی اینڈ سرورز ہے۔ تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے یہاں 100 کمپیوٹر لگا رکھے ہیں وہ ہم نے سبسکرائبڈ ریسورس ای جرنلز ہے اور ای بکس ہے۔ قریب ہمارے پاس 9000 ای جرنلز ہے اور 1.7 لاکھ 1,70,000 ای بکس ہے۔ اور پلس ہم نے جو ہمارے یہاں کلیکشن تھا مینوسکرپٹ کا، ریئر بکس کا، تھیسز کا، وہ ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے اور وہ کلیکشن بھی جامعہ کے لین پہ اویلیبل ہے، اور اس کا ہم ایکسیس جو ہے اس ڈیجیٹل ریسورس سینٹر کے تھرو بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ریسورسز ہیں اس کا ہم نے یہاں پر وائی فائی بھی لگا رکھا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے آتا ہے تو وہ اپنے لیپ ٹاپ سے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ ریسورسز ہے ان کا زیادہ سے زیادہ یوسیج ہو تو ہم نے ان کو ریموٹ ایکسیس ایک سروس بنا رکھی ہے، جس سے ہم ان کو جو یوزر ہوتا ہے وہ اپنا فارم سبمٹ کر دیتا ہے، ہم اس کو لاگ ان ID پاسورڈ بناتے ہیں تاکہ وہ اس کا ایکسیس گھر سے بھی کر سکتا ہے۔ ریفرنس سیکشن ایک بہت اہم سیکشن ہوتا ہے لائبریری کا، جہاں پر سارے ریفرنس ٹولز ہیں، ڈکشنریز، انسائکلوپیڈیاز اور اردو کے لغات، سارے ڈکشنریز جس میں عربک، پرشین، فرینچ اور چائنیز، یہ تمام ڈکشنریز ہمارے پاس یہاں اویلیبل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو PhD تھیسس ہیں جامعہ کے، جو بھی PhD ہمارے یہاں ہوتی ہیں وہ ساری PhD تھیسس ہمارے یہاں اس ریفرنس سیکشن میں اویلیبل ہوتی ہیں، جن کو اسٹوڈنٹس یہاں کنسلٹ کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو عربی اردو کی کچھ پرانی لغات ہمارے یہاں ہیں، جیسے لغات کشوری ہے یا تاریخ ہندوستان ہے، یہ خاص کتابیں ہیں جو ریفرنس کی یہاں پہ ہمارے یہاں موجود ہیں، جس سے تمام اسٹوڈنٹس یہاں مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اردو کا انسائکلوپیڈیا جو دائرۃ المعارف جو پاکستان سے چھپا ہے، وہ بہت خاص ٹول ہے ریفرنس کا، اردو اور اسلامیات اور تاریخ ہندوستان سے متعلق، اس کا سب سے زیادہ استعمال ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ بہت پہلے بلبل ہند سروجنی نائیڈو نے بالکل درست کہا تھا کہ جامعہ ملیہ کا قیام ایک ایک اینٹ چن کر اور قربانی پہ قربانی دے کر عمل میں آیا ہے، اور رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی بہت پہلے اسے ون آف دا موسٹ پروگریسو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا تھا، اور بالکل بجا کہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں نایاب اور قیمتی کتابوں کے علاوہ نادر مخطوطات اور قلمی نسخوں کا ایک بیش بہا ذخیرہ موجود ہے، جو دیکھنے والے کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ یہ ریئر اینڈ ریزرو سیکشن ہے، اس میں ریئر بکس ہیں
اور کچھ بکس ریزرو اس میں رکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس سیکشن میں کچھ اسپیشل کلیکشن ہیں، جیسے جامعہ کلیکشن. جامعہ کلیکشن کا مطلب ہے جو جامعہ کے اساتذہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں، ان کی انگلش میں، اردو میں، ہندی میں سب کتابیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے اوپر بھی اسپیشل یہاں پر کلیکشن ہے. اور مولانا محمد علی جوہر کلیکشن بھی ہم نے الگ رکھا ہے. اور ان کے علاوہ پروفیسر مجیب اور کے جی سیدین، ان کا بھی ہمارے یہاں کلیکشن ہے. اور خاص طور سے بہت عمدہ جو کلیکشن ہمارے یہاں ہے وہ امداد صابری، جو کہ بہت بڑے صحافی گزرے ہیں، اور ان کی بہت پرانی کتابیں اور خاص طور سے جو پاکستانی گلدستے جو میگزین چھپتے تھے وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. ان کا اسپیشلی ہمارے یہاں بہت اچھا یہاں پر کلیکشن ہے. اور یہاں پر صرف ایم فل والے اسٹوڈنٹ یا ریسرچ والے یا اساتذہ وہی یہاں آتے ہیں. اور جو یہ کتابیں ہیں صرف کنسلٹ کے لیے ہی رکھی گئی ہیں. وہ یہاں آتے ہیں، اپنے ریفرنس یہاں دیکھتے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو کچھ زیروکس کے لیے کچھ پیج ہم ان کو پرمیشن دیتے ہیں تو وہ زیروکس کرا کے لے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر اس سیکشن میں جو ایک خاص سیکشن ہے وہ اردو کے اسپیشل میگزین ہیں ہمارے یہاں. یعنی اردو کے جو اسپیشل نمبر، جیسے نقوش کے کچھ اسپیشل نمبر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے میگزین ہیں جو خاص نمبر، اسپیشل نمبر نکلتے تھے. وہ ہمارے یہاں تقریباً 300 نمبر ہیں جو یہاں رکھے ہوئے ہیں، جو بہت زیادہ یوزفل ہیں خاص طور سے ریسرچ کے لیے. نہ دلکشی کے لیے اور نہ روشنی کے لیے، لہو کو ہم نے جلایا ہے زندگی کے لیے. بلا عمل کے ارادوں سے کچھ نہیں حاصل، عمل کی راہ ضروری ہے زندگی کے لیے. جب جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی روشن اور تابناک تاریخ اور عظیم قربانیوں کا ذکر آئے گا، ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری کا تذکرہ اس میں ضرور شامل ہوگا. 21ویں صدی اطلاعاتی ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے. دوریاں مٹ گئی ہیں، فاصلے ختم ہو گئے ہیں، اور دنیا سمٹ کر انگلی کی ایک جنبش پر مرکوز ہو گئی ہے. فیوچر میں لائبریریز کے بارے میں ہم نے یہ ابھی ذکر کیا تھا کہ ہم جامعہ لائبریری سسٹم کو ایک بنانا ہمارا مقصد ہے، کہ جو ہماری بہت ساری لائبریریز ہیں علاوہ اس سینٹر ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری جو ہماری سینٹرل لائبریری ہے، اس کے علاوہ کئی فیکلٹیز میں جیسے فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف انجینئرنگ، فیکلٹی آف فائن آرٹس، فیکلٹی آف لا وغیرہ، اور بہت سے سینٹرز ہیں یہاں پر، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں چھوٹی لائبریریز ہیں. ان کو ایک امبریلا کے نیچے لا کے اور ان کا ایک کنٹرول، سینٹرل کنٹرول یہاں سے ہو، ایسا ہم ان کو سب کو کمپیوٹرائز جو نہیں ہوئی ہیں ان کو کمپیوٹرائز کر کے ایک ڈاٹا بیس ان کا کامن بنائیں، اور ان کا لوکیشن سب جگہ پتہ رہے، تاکہ یہ ڈپلیکیشن نہ ہو اور یہ ہمارے سب لوگ اس کا استفادہ کر سکیں. یہ ہمارا ایک تو فیوچر پلان ہے. ایک ڈیجیٹائزیشن کا ہمارا بہت بڑا ایک اہم پروجیکٹ ہے، جو کہ وائس صاحب نے اس کو ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم اس کو نیشنل ڈیجیٹل لائبریری میں اپنا جتنا بھی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، جیسے مینuscripts ہیں، ان کو ڈیجیٹائز ہم نے کرا لیا ہے کافی، تو اس میں سے اور باقی ہو رہا ہے کام. اور پلس ہمارے جو PhD تھیسز ہیں ان کو ڈیجیٹائز، ہماری لگ بھگ 1000 تھیسز ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں. تو وہ اس کو ہم نیشنل ڈیجیٹل لائبریری میں ہم اپنی ریسورسز کو کنٹریبیوٹ کریں گے، جو ہماری تاکہ سب لوگ اور لوگ جو دوسری یونیورسٹیز کے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اور دوسرے لوگ اس کو کنسلٹ کر سکیں. سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں رونما ہونے والے یہ انقلابات اور اختراعات اس اعتبار سے خوشکن ہیں کہ یہ جدت، ذہنی نشو و نما اور ترقی کی علامت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان میں کئی طرح کے چیلنجز بھی ہیں، اور ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ اردو ادارے اپنی زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کو کس طرح ان بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں. اردو کے ادارے اور اکادمیوں نے ایسے چیلنجز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی اعتبار سے
اپنی منصوبہ بندی کی ہے اور اسکیمیں بنائی ہیں جن میں روایتی ڈگر سے ہٹ کر اختراعی یعنی انوویٹو اسکیموں کے ذریعے اردو زبان و ادب کی بقا اور توسیع کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری ایک آج کی زمانے کی فلی کمپیوٹرائز ماڈرن لائبریری ہے اور یہ ون آف دا بیسٹ لائبریریز کہی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، اور اس نئی بلڈنگ میں ہم لوگ جہاں اب ہیں اس میں 2009 میں یہ نئی لائبریری کا انوگریشن ہوا اور یہ اس میں ساری ماڈرن فیسلٹیز اس میں دی گئی ہیں جو ایک ماڈرن لائبریری کے اندر ہو سکتی ہیں۔ ان اداروں میں کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت کے لیے مراکز قائم کیے گئے ہیں تاکہ اردو میڈیم سے تکنیکی تعلیم کے حصول کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے اردو زبان کو روزی روٹی سے جوڑا جا سکے۔ تو ناظرین، آج ہم نے سفر کیا جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری کا۔ ہم نے یہاں کتابیں بھی دیکھی، مخطوطات بھی دیکھے، رسائل بھی دیکھے، جرائد بھی دیکھے، یہاں اسٹوڈنٹ سے گفتگو بھی کی، یہاں کے لائبریری کے اسٹاف سے بھی گفتگو کی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعتاً یہ لائبریری ہندوستان کی اہم اور بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس لائبریری میں پڑھنے والے طلباء، طالبات اور اساتذہ ایک نہ ایک دن اس ملک کا نام ضرور روشن کریں گے۔ تو ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے ادارے کے ساتھ، چند نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔ کیسا لگ رہا ہے میڈم؟ فیشل کیسا لگ رہا ہے؟ شادی کے پہلے آتا ہے سیزن شادی.com کا، آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ مختلف